بڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صدق اللہ. محترم حاضرین، یہ سورہ توبہ کی دو آیات 111 اور 112 ہے. ترجمہ سن لیجئے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. محترم اور عزیز بھائیوں، محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا. یہ اب اپنے اختتام پر آ لگا ہے. تیسری تاخرات ہے، چوتھی تاخرات ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا تھا کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاخراتوں میں تلاش کرو. اسی حکم کی پیروی یا اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم تاخراتوں کا اہتمام کرتے ہیں، شب قدر کی تلاش کرتے ہیں. شب قدر کیا ہے؟ قرآن مجید نے اسے بتا دیا ہے. سورہ دخان میں فرمایا یہ لیلۃ مبارکہ ہے، برکت والی رات. سورہ قدر کے اندر فرمایا یہ تقدیر ساز رات ہے. اس رات کے سلسلے میں قرآن مجید نے خود فرمایا تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے. کیا تم نے اس کا علم حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے سوچا بھی، غور کیا، تدبر کیا، جاننے کی کوشش کی کہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر اس کا جواب خود ہی دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے.
پھر فرمایا یہ وہ رات ہے جو اللہ کے پاس سے خاص رات ہے. اس میں کہا کہ اللہ کی روح نازل ہوتی ہے یعنی حضرت جبریل. یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے. یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو یہ پوری کی پوری رات جو مغرب سے شروع ہوتی ہے طلوع فجر تک جاری رہتی ہے، شب قدر کی رات ہے. اسے تلاش کرنے، اس کا اہتمام کرنے کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور امت اس کا اہتمام کرتے چلی آ رہی. یہ الگ بات ہے کہ امت نے 5 تاخراتوں کے بجائے ایک تاخرات 27ویں رات کو مخصوص کر دیا، حالانکہ سنت رسول اور قول رسول، حکم رسول کا تقاضا یہ ہے کہ 5 تاخراتوں میں اسے تلاش کیا جائے، اس لیے کہ رحمتوں والی رات ہے. اس میں ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، پکار لگاتا رہتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کی مانگوں کو پورا کروں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کی طلب کو پورا کروں. دینے والا پکار رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کتنے نادان ہوں گے ہم، پکارنے والے کی پکار پر توجہ دیے بغیر ہم خاموشی کے ساتھ یہ رات بھی اور راتوں کی طرح سے گزار دیتے. ہم کتنے محتاج ہیں، کس کس پہلو سے محتاج ہیں. ہماری زندگی پر ایک ہلکی سی نظر ڈال لینا کافی ہے. کتنے مسائل ہیں ہمارے، کتنے پریشانیاں ہیں ہمارے، کس قدر کربناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. بھارت کے مسلمان ہوں یا دنیا بھر کے مسلمان، ہر جگہ جس صورتحال سے مسلمان دوچار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پکار کو ہمیں سننا چاہیے اور اپنی دشواریوں کو، اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو خدا کے سامنے رکھنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے جو ہم مانگنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ رات گزارنے کا موقع ملے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تمہیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. تو یہ دعا کی رات ہے، اصلاً دعا کی رات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مغفرت کی رات ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. فرمایا اس رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. قیام کرنے سے مراد سونے کے مقابلے میں جاگنا ہے. قیام کرنے سے مراد بیٹھنے کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اس رات میں قیام کیا جائے، قیام اللیل کیا جائے. قیام اللیل رات کو جاگنا ہے، قیام اللیل نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قیام اللیل جاگ کر کے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اسے سمجھنے سمجھانے کی کوششوں میں لگے رہنا ہے. جاگنا ہے، اس میں دعائیں کرنی ہیں. یہ کام انفرادی ہے، یہ کام اجتماعی بھی ہو سکتا ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے، دیکھا کہ بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے
سب پر نظر ڈالتے ہوئے پورے مسجد کا جائزہ لیا اور ایک حلقے کے اندر جا کر کے بیٹھ گئے. وہ حلقہ قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، قرآن کی افہام و تفہیم کر رہا تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنایا ہے، مجھے اس کام سے زیادہ دلچسپی ہے. یہ کہہ کر کے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا جو قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی اسی سنت رسول کی پیروی میں قرآن کی صحبت میں ایک رات گزارنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. ہم نے 21ویں رات گزاری، ہم نے 23ویں رات گزاری، ہم نے 25ویں رات گزاری، اب ہم 27ویں رات گزارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک رات 29ویں باقی رہ جاتی ہے. دعا فرمائیے کہ جن راتوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے ہمارے جاگنے کو، قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو رات باقی رہ گئی ہے اس میں صحت و عافیت کے ساتھ اسے گزارنے کا موقع عطا فرمائے. یہ رات اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی خاص رات ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قیام کیا اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ اسی کو جاننے کے سلسلے میں میں نے جن 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے مطالعے کے لیے اس میں اسی کی ایک سمجھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان کیا ہے؟ اللہ نے کہا اپنی جان و مال کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دینے کا نام ایمان ہے. تمہارا کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا. جو دیا اس کا سودا کیا اور کہا کہ یہ جو میں نے دیا ہے، جو تمہارے پاس ہے، جس کے تم عارضی مالک بنے ہوئے ہو، اسے میرے ہاتھوں بیچ دو. جن لوگوں نے اس جان کو اور مال کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا وہ ایمان لائے، وہی مومن ہے. ایمان بیع و شرع کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے. اللہ خریدار ہے، بندہ بیچنے والا ہے. ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دے. پہلے دور میں ہم نے سنا ہے نا، انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. جس انسان کو خریدا جاتا وہ غلام ہوتا اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی. ایک شخص نے ایک فرد کو خریدا، اپنے گھر لایا، اس سے پوچھے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جو میرا نام تھا سو تھا، اب آپ نے خریدا ہے، اب تم مجھے جو نام دو گے وہی میرا نام ہے. کیا کام کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جو میں کرتا تھا سو کرتا تھا، لیکن اب تو میں آپ کا غلام ہوں، جو کام میرے سپرد کرو گے وہی میں کروں گا. کھانے کا معمول کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو میں کھاتا تھا سو کھاتا تھا، لیکن اب آپ کا غلام ہوں، جو کھلاؤ گے وہ کھاؤں گا، جہاں رکھو گے وہاں رہوں گا، جہاں سونے کے لیے جگہ دو گے وہیں بسیرا کر دوں گا. یہ غلام ہوتا ہے، یہ غلامی ہوتی ہے. یہ غلامی جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہی غلامی کا حق ادا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہیں جان و مال کا سودا کرنے کے لیے پکارا ہے. اس پکار میں، اس خرید و فروخت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. اس معاہدہ کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے. کوئی تمہیں اور ہمیں مجبور نہیں کر رہا ہے کہ ہم لازماً اپنی جان و مال کو اللہ کے ہاتھوں بیچیں. نہ بیچنا چاہے نہ بیچیں، اپنے پاس رکھے رہنا چاہے رکھے رہیں، کسی اور کے ہاتھوں بیچنا چاہے اس کے ہاتھوں بیچ دیں. اور بہت سے انسان ایسا کرتے ہیں اور اکثر انسان ایسا ہی کرتے ہیں. پیسوں کے لیے، عہدے کے لیے، اقتدار کے لیے، شہرت کے لیے، حقیر سے انعام کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو خریدنے والا ان سے لینا چاہتا ہے. عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے دنیا کا. لوگ غلامی کرتے ہیں، اسٹیج پر آ کر کے ناچتے ہیں اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں.
بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کی بے عزتی کرنے کو یا مذاق اڑانے کو قلم سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے سارے لوگوں کو بدنام کرنے یا بیوقوف بنانے کے لیے اپنے قلم کی قوت اور طاقت کو بیچ دیتے ہیں اور پھر اسی کے اندر وہ خوش اور مگن رہتے ہیں. اپنی آزادی نعرہ بھی اس دور میں دیا گیا، میرا جسم میری مرضی، میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا. دنیا اسی کو کمال سمجھتی ہے، یہی کام کرنا پسند کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزادی کو تمہیں دیا ہے. اہل ایمان کا ایک قول قرآن مجید نے نقل کیا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے میرے رب، ہم نے ایمان کی پکار لگانے والے کی پکار کو سنا، ہم نے اس پر لبیک کہا، ہم ایمان لائے، ہمارا نام ایمان لانے والوں میں لکھ لینا. ایمان لانے والوں نے اپنی مرضی سے ایمان لایا، پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ معاہدہ ہوا، لیکن یہ معاہدہ بھی عجیب ہے. خریدنے والے نے ہم سے ہماری جان و مال کو نہیں لیا، بیچنے والے نے اس کی قیمت وصول نہیں کی. نہ بیچنے والے کو قیمت ملی، نہ خریدار نے یہ مال لے لیا. ایک ادھار سودا ہوا، ایک ادھار بیوپار. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم اپنی جان و مال بیچو گے؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہم بیچتے ہیں. ہاتھ بڑھاؤ. ہم نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے ہاتھ رکھا، کہا کہ سودا مکمل، ڈن. جان ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس قیمت کا نام جنت ہے. یہ ایک بڑا امتحان ہے، بڑا نازک سودا ہے. جب تک یہ جان و مال اللہ کے حوالے نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر اس مال کو ہم کسی اور کے ہاتھوں بیچتے ہیں تو یہ قانوناً جرم ہے، اس لیے کہ ہم نے سودا کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا وہ ڈلیوری لے لے گا اپنے جان و مال کی. صحابہ کرام کی زندگیوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے کفار و مشرکین سے جنگ کر رہے تھے. ایک کافر کی تلوار لہرائی اور ایک صحابی کی گردن پر پڑی. اس صحابی نے پکارا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، میرا سودا مکمل ہو گیا. اب تو مجھے جنت ہی میں جانا ہے. میدان جنگ کے کنارے کھڑنے والے کچھ لوگ تھے. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں. پوچھا جنت کہاں ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احد کے میدان جنگ کے اس پار. میں جنگ کے میدان کے اس پار جنت کو دیکھ رہا. اس نے کہا کہ اچھا. پھر کہا کہ گواہ رہنا. پھر اس کے جیب میں کچھ کھجوریں تھی، وہ کھانے لگا. پھر اسے خیال آیا، مجھے تو جنت میں جانا ہے، یہ کھجوریں کھانے میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ اٹھا کر پھینک دیا جھولا، کود پڑا میدان جنگ میں، لڑتا ہوا شہید ہو گیا.
جنگ کے خاتمے کے بعد صحابہ کرام کے لاشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر رہے تھے، اس شخص پر نظر پڑی تو کہا کسی جنتی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لینا۔ کتنا یقین تھا اسے اللہ کے اس وعدے پر، اللہ کے اس رسول کے اس کہنے پر، مجھے تو جنت کی خوشبو احد کے میدان کے اس پار سے آ رہی ہے۔ اس نے یقین کیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ جان اللہ تعالیٰ نے، یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رکھا ہے، کہا ہے کہ رکھے رہو، میں ابھی اسے لے لیتا ہوں۔ یہ ابھی مہلت عمر ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کسی کو 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 100 سال، اللہ تعالیٰ اس کی ڈیلیوری لے لے گا۔ اس وقت تک ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، نہ مال کو نقصان پہنچنے دینا ہے، نہ جان کو نقصان پہنچنے دینا ہے، نہ اس جان و مال کو کسی اور کے ہاتھوں بیچنا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ایمان ہے۔ ایسا ایمان لانے والے پھر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے انہیں پکارتا ہے اس پر لبیک کہتے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا، اس ایمان، اس کیفیت، اس جذبے، اس سوچ، اس فکر، اس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس نے رمضان میں روزے رکھے، شب قدر کی تلاش کے لیے راتوں میں قیام کیا، اس ایمانی کیفیات کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے گا۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ کوئی ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا۔ کتنا عظیم سودا ہے یہ، تم اسے نہ بیچتے 50 سال کی زندگی گزار کر کے بستر مرگ پر پڑے پڑے، ایکسیڈنٹ، حادثے یا ہاسپٹل میں مریض بن کر کے انتقال کر جاتے، تمہاری زندگی کا کوئی مول نہ ہوتا، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا، کوئی رتبہ تمہارا نہ ہوتا۔ اپنی خوش نصیبی پر خوشیاں مناؤ کہ شہنشاہ کائنات نے، سلطان کائنات نے تم پر نظر ڈالی اور تمہیں خرید لیا۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بازاروں میں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، بہت سے غلام بکنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت یوسف کو بھی غلام بنا کر کے کچھ لوگ بیچنے کے لیے آئے تھے۔ بادشاہ مصر بھی ایک غلام کی تلاش میں آیا تھا۔ اس نوجوان پر نظر پڑی، انتہائی خوبرو، چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا یہ بہت عزت دار گھرانے کا مالک ہے شاید، پھر اسے خرید دیا۔ یہ غلام کو بادشاہ وقت خرید لے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی ہر اس انسان کی ہے جس پر اللہ کی نظر پڑے اور اللہ تعالی ہم سے ہماری جان و مال کو خرید لے، اور یعنی ہمیں ایمان کی توفیق نوازے۔ جو ایمان کی توفیق ملی ہے نا، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اس سعادت مندی پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری جان و مال کو خرید لیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سودا کیا ان کا حال کیسا ہوتا ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پر بھی ہمیں خصوصیت کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. اللہ تعالیٰ کے پاس تم نے سودا تو کر لیا ہے، لیکن انسان کے ساتھ ایک کمزوری لگی ہوئی ہے. وہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزوری کو بھی قرآن مجید ہی میں بیان کر دیا. فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے پہلے انسان حضرت آدم کو ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں یہ کمزوری پائی. انسان کی کمزوری پہلے انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہم نے پہلے انسان کو آدم بنا کر کے پیدا کیا، ہم نے اسے ایک حکم دیا تھا، وہ بھول گیا. بھولنا انسان کی عادت ہے، انسان کی سرشت میں ہے بھولنا. پہلا انسان ہمارے جد امجد بابا آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جنہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونکا، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، فرشتوں اور ساری مخلوقات سے ان کے آگے سجدہ کروایا، یعنی ان کی عظمت کو تسلیم کروایا. اس بڑے انسان حضرت آدم کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. بھولنا گناہ نہیں ہے، بھولنا نافرمانی نہیں ہے، بھولنا جرم نہیں ہے، بھولنا ایک کمزوری ہے. انسان کو اس کمزوری کو سمجھنا چاہیے اور برابر اس کمزوری کا علاج کرتے رہنا چاہیے. آدمی بھول جاتا ہے اسی لیے لکھ لیتا ہے. کہا کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو خرید و فروخت کا تو تمہیں لکھ لینا چاہیے کہ انسان بھول سکتا ہے. بھولنے کے معاملے میں عورت مردوں کے مقابلے میں کمزور ہے، اس لیے کہا کہ ایک عورت نہیں دو عورتیں گواہ بننی چاہیے. ایک مرد کے مقابلے میں اگر کسی معاملے میں وہ گواہ بن رہی ہیں، ان کی کمزوری سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، مردوں کی کمزوری سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. کہا کہ یہ کمزوری ہے. حضرت آدم بھول گئے، اس کا جو نتیجہ نکلا میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن جیسے ہی ان سے غلطی ہوئی انہوں نے اپنے رب کو پکارا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. آدمی بھول جائے، بھول کر کے غلطی کرے تو صبح کے بھولے کو شام واپس لوٹ آئے تو اسے بھولنا نہیں کہتے. راستے پر تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے رائٹ لیفٹ کسی جگہ مڑنا تھا، آپ مڑے بغیر آگے چلے گئے. تھوڑی دیر چلے تھے کہ آپ کو احساس ہوا، فوراً رک جاتے ہیں، پلٹتے ہیں اور پھر صحیح موڑ لے کر کے اپنی منزل کی طرف چل جاتے ہیں. نادان ہے وہ انسان جو غلطی سے راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ گیا، اسے احساس بھی ہو گیا لیکن اطمینان کے ساتھ اسے راستے پر چلا جا رہا ہے. وہ اپنی منزل سے دور ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. انسان سے غلطی ہو تو پلٹنا چاہیے، یہ انسان کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم، ہم نے آدم پر کچھ القاء کیا، ہم نے سکھایا آدم کو توبہ کرنا. اللہ سے سیکھ کر کے حضرت آدم نے اللہ کو پکارا، توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا. غلطی ضرور ہوئی، توبہ کی، توبہ کو قبول کیا اور پھر معصوم بن کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جرم کیا تھا اور مجرم بن کر کے دنیا کے اندر بھیجا گیا. اسلام کہتا ہے کہ جرم کے ساتھ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز نہیں کیا ہے،
بھول گیا تھا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور اصلاح کے بعد اس نے اپنے آپ کو واپس لا لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں وہ اس غرے میں نہیں رہتے. ہم ایمان لائے، ہمارا ایمان مضبوط اور پختہ ہے، ہم بھولنے والے نہیں ہیں. ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہم نے ریاضتیں کی ہیں، پورا رمضان گزارا ہے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جو زندگی بھر ایمان کے راستے پر چلتے رہتے ہیں اور وقت آخر کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، ان کا ایمان کھو جاتا ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے. یہ خطرہ اور خوف تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمیشہ انسان کو اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے. اس حدیث میں کہا گیا جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ بخش دیا جائے گا. ایمان کیا ہے میں نے آپ کو اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا ہے. احتساب کیا ہے؟ یہ توبہ کرنا ہے. آدمی اپنے اعمال پر نظر ڈالتے رہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہے میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، میرا راستہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں. بار بار جانچتے رہے اپنے آپ کو. یہ احتساب ہے. یہ احتساب آدمی کو توبہ پر آمادہ کرتا ہے. جو آدمی اپنا احتساب نہیں کرتا وہ توبہ کیوں کرے گا؟ بے فکرہ انسان کبھی توبہ نہیں کرتا، بے پرواہ انسان کبھی توبہ نہیں کرتا. نہ مومن بے فکرہ ہوتا ہے نہ بے پرواہ ہوتا ہے. وہ اپنا احتساب کرنے والا ہوتا ہے، اپنا جائزہ لینے والا ہوتا ہے. کہیں غلطی ہو گئی ہے اسے درست کر لیا جائے، اسے اصلاح کر لی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا التائبون، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. یہ پلٹنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کے آخری سانس تک رہتا ہے. آدمی سے غلطی ہوئی، جس وقت بھی اپنا جائزہ لے کر کے اسے محسوس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ اسے اریز کر سکتا ہے، وہ اسے ڈیلیٹ کر سکتا ہے. ڈیلیٹ فار سیلف بھی کر سکتا ہے، ڈیلیٹ فار آل بھی کر سکتا ہے. یہ سارے آپشن جیسے موبائل کے اندر ہیں ویسے ہی سارے آپشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیے ہیں. تم نے کچھ کیا، احساس ہوا نا، ڈیلیٹ کر دو. اختیار ہے تمہارا، مرضی ہے تمہاری. بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، لکھنے کے لیے پینسل دیتے ہیں، اریزر ضرور دیتے ہیں، ربر ضرور دیتے ہیں تاکہ غلطی ہو جائے تو اسے مٹا کر کے صحیح کریں. سوچئے بچوں کو اسکول میں داخل کیا جائے، پینسل دے دیا جائے، کاپی دے دی جائے، لیکن اریزر نہ دیا جائے تو ہمارے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جائے، میسج کا آپشن دے دیا جائے لیکن ڈیلیٹ کا آپشن نکال دیا جائے تو کتنی مشکل میں پڑ جاتا انسان، کتنی مشکل میں پڑ جاتا بچہ. اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کا آپشن ہے، یہ آپشن زندگی بھر کھلا ہوا ہے، اس سے فائدہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو کبھی خدا سے مایوس نہیں ہونی چاہیے. جب بھی اسے احساس ہو وہ پلٹے، خدا کو پکارے اخلاص کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، توبہ قبول کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مرتبہ تم غلطیاں کرو گے، جتنے غلطیاں کرو گے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت غلطیاں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت معاف کرے گا. تو بندے اور خدا کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ انسانوں کو سزا دینے کے لیے تو لاگو ہوا ہے. ادھر غلطی بھی ادھر اس پر گرفت کر کے اسے سزا دے دی جائے یا جہنم میں بھیج دیا جائے، نہیں.
اللہ مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ یوم جزا کا مالک ہے لیکن وہ رحمان و رحیم ہے. اس رحمان و رحیم کے لیے ساری تعریفیں ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور رحمت کا ہے. اسی لیے شب قدر کے سلسلے میں فرمایا شب قدر کے راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، صدا لگاتا رہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، میں اس کی پکار کو سنوں، اس کے پکار کا جواب دوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا غلطی کرنا بھولنا ایک کمزوری ہے، لیکن آدمی غلطی ہونے کے باوجود بھی اس کی تعویلات کرنا شروع کر دے، غلطی پر اصرار کرے، ہیلے بہانے کرے اور بھولنے کی ایکٹنگ کرنے لگے. ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت ہے. اسی لیے اس نے تنبیہ بھی کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کا نفس بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں، یہی جہنمی ہیں. غلطی کر کے اصرار کرنا، تعویلات کر کے اسی کو صحیح ٹھہرانا، یہ وہ جرم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. تم کیا سمجھتے ہو خدا بھولے گا؟ نہیں. 2 کرامن کاتبین بٹھائے ہیں اس نے، تمہاری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ریکارڈ تمہارے ہاتھوں میں قیامت کے دن دیا جائے گا نامہ اعمال بنا کر کے. تم سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو اور فیصلہ کرو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. کوئی آدمی گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک کے رولز کا النگھن کرے، وائلیشن کرے، نوٹس آتی ہے. گاڑی چلانے والا کہتا ہے کہ میں نے ایسے غلطی نہیں کی ہے. کہا کہ آئیے، پولیس اسٹیشن بلاتا ہے، بتاتا ہے وہ منظر. یہ تم ہی ہو نا، یہ گاڑی تمہاری ہے نا، یہ راستہ وہی ہے نا جہاں تم نے غلطی کی. اسے دیکھنے کے بعد تو انسان کوئی انکار نہیں کر سکتا. انسان یہ کرتا ہے انسان کی غلطی بتانے کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر انتظام رکھا ہے. خدا تمہاری غلطیوں کو نہیں بھولتا، تمہارے نامہ اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے. تم توبہ کرو گے اریز کر دے گا، معاف کر دے گا. اصرار کر کے وہی غلطی کرنا چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارا نفس بھلا دے گا. تم پاگل ہو جاؤ گے. تم کون ہو، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہیں احساس نہیں ہوگا. احساس سے محروم ہو کر کے زندگی گزارو گے. اس سے بڑی سزا کسی انسان کو نہیں ہو سکتی کہ انسان احساس سے خالی ہو جائے. اس انسان کا خیال کیجئے جس کے ٹیسٹ بڈز ختم ہو جائے، اسے مزہ نہیں آتا ہے، کھارا ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، مزہ ہی اس کا نکل گیا. جو چاہے آپ لا کر کے رکھیے، وہ کچھ نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے. انسان کو احساس نکل جائے. اس پاگل کا خیال کیجئے جو بستر میں گندگی کرتا ہے، راستے پر گرتا پڑتا ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے. کتنی عبرتناک ہوتی ہے اس انسان کی زندگی جو ہوش و حواس کھو دیتا ہے. ان پاگلوں کو ہم دیکھتے ہیں جو اچھے لباس میں ہوتے ہیں، شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، گٹر میں گر جاتے ہیں، گندگی میں گر جاتے ہیں، کوئی احساس انہیں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اگر اپنی غلطیوں پر اصرار کرو گے، خدا کے بھولنے کو اپنا کمال سمجھو گے، تعویلات کر کے اپنی غلطی کو صحیح ٹھہراتے رہو گے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے حس بنا دیتا ہے، تم جو چاہے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ برادران اسلام، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بے حسی سے بچائے اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بتائی ہیں، اس میں کل 9 صفات کا ذکر ہے۔ وقت چونکہ کم ہے، سارے صفات پر روشنی ڈالنا مشکل ہے، میں اس لیے اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ 6 صفات انفرادی ہیں، 3 صفات اجتماعی ہیں۔ ایمان انسان کی جو شخصیت بناتا ہے وہ یک رخی نہیں۔ اللہ پر ایمان لانے والا صرف اپنے ہی میں مگن ہو، صرف اپنا ہی بھلا سوچے، اپنے ہی کو بنانے سنوارنے میں لگا رہے، ایسے کسی مومن کا تصور اسلام میں اور قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان، اللہ کا پسندیدہ بندہ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا مومن و مسلم کیسا ہوتا ہے، اسے ایک آیت میں بتائی گئی۔ فرمائے یہ انسان ایمان لاتا ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرتا ہے، العابدون، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے، عبادت اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ اللہ کا مطیع فرمان بن کر کے جیتا ہے۔ دنیا میں اس کی پہچان کی عبادت گزار بندے کی سی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر ایک کی ایک پہچان ہوتی ہے، یہ تو بڑا آوارہ ہے، وہ تو بڑا سرفرا ہے، وہ بڑا غسیلا ہے، یہ بہت ناکارہ ہے، وہ تو منہ پھٹ آدمی ہے، وہ تو گالی گلوچ بچنے والا ہے۔ ہر انسان کو اس کی عادتوں سے لوگ پہچانتے ہیں۔ مومن کی پہچان، ایمان لانے والے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم دیکھو کہ مسجد سے اسے محبت ہے، وہ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں جانے کو بار بار چاہتا ہے، دن میں 5 مرتبہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ ایمان کا یہ، عبادات کا یہ شوق بندے مومن کو اگر لاحق ہو گیا ہے تو پھر دنیا میں ایک عبادت گزار شخصیت کی حیثیت سے اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم بھی صاحب ایمان ہیں نا، دنیا والے ہمیں کس نام سے جانتے ہیں؟ کس ہماری پہچان کیا ہے؟ عبادت گزار بندوں کی۔ شریف انسان کی پہچان، آوارہ انسان کی پہچان لوگ پہچانتے ہیں، شریفوں کو بھی، آوارہ لوگوں کو بھی۔ مومن کی پہچان ایک عبادت گزار کی ہوتی ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور پورے احکامات ہیں۔ ان کی تیسری صفت الحامدون، یہ اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کے گن گانے والے، اس کی نعمتوں کو پہچاننے والے، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے دنیا میں اکڑنے والے نہیں، جو ملا اس پر الحمدللہ۔ بھوک مٹانے کو ملا الحمدللہ، کسی وقت نہ ملا الحمدللہ، کل کھایا تھا نا۔ انسان کو کوئی چیز نہ ملے تب بھی اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ اچھے دن بھی مجھ پر گزرے ہیں نا، آج کچھ دن اگر ویسے نہیں رہے تو کیا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، پر امید ہوتا ہے وہ، حیران اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے قرآن کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورت رکھی اس کا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو جو تعارف بندے کو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں پر مہربانی کرنے والا، رحمتیں نازل کرنے والا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو بندے مومن کو حیران اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار مسنونہ کی تلقین کی،
اذکار مسنونہ کیا ہے؟ بہت سی کتابیں ہیں. آئینہ دیکھو تو دعا پڑھو، پانی پیو تو دعا پڑھو، سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو دعا کرو، جاگو تو دعا کرو، ضرورت سے فراغت کے لیے واش روم جائے تو دعا کرو، اس سے فارغ ہو کر کے آئے تو دعا کرو، صبح ہو تو دعا کرو، شام ہو تو دعا کرو، کھانا کھاؤ تو دعا کرو، پانی پیو تو دعا کرو، پیٹ بھرے تو دعا کرو. خدا کو پہچاننے والا، ایمان کو اپنے مکمل کرنے کی کوشش کرنے والا، وہ حرام ہم کے ترانے گاتا رہتا ہے. الحامدون، اس کی چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ السائحون. سائحون کے دو ترجمے مفسرین نے کیے. سائحون کا ایک ترجمہ سائمون یعنی روزے دار کے، سائحون کا دوسرا ترجمہ وہ دنیا میں رہ کر کے دنیا دار نہیں بنتے بلکہ دنیا سے کٹ کر کے زندگی گزارتے. یہ رہبانیت ہے نا، یہ سائحون ہی کی ایک شکل ہے. رمضان کے مہینے کا اعتکاف ہے نا، یہ سائحون ہی کی ایک شکل ہے. انسان دولت کے ڈھیر پر بیٹھا رہتا ہے لیکن وہ صرف اپنی ضرورت کے وقت اس میں سے لیتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے. بہت بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میری اصل جگہ وہ 2 گز زمین ہے جس میں مجھے جا کر کے لیٹنا ہے. دنیا میں رہا بھی تو وہی بستر، 2 گز کا بستر میرا بستر ہے. میرے پاس ڈھیروں کپڑے ہیں، پہنا بھی تو یہی ایک جوڑا لباس. میرے پاس ہمہ اقسام کی نعمتیں ہیں، کھایا بھی تو ایک پلیٹ کھانا. میں اچھے مشروبات سے شاد کام ہو سکتا ہوں، پیا بھی تو گلاس 2 گلاس، اس سے زیادہ میں اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. تو آدمی دنیا میں رہ کر کے دنیا دار، دنیا پرست نہیں بنتا بلکہ اپنے مقصد زندگی کو، خدا کی اطاعت و فرما برداری کو، خدا کے راضی کرنے کو یاد رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے. یہ سائحون ہے، یہ سائمون ہے. روزے کا مقصد بھی وہی ہے نا. حلال نعمتیں روزے کے دنوں میں ہمیں چھڑائی جاتی ہیں، راتوں میں اٹھ کر کے کھلایا جاتا ہے، ہماری مرضی نہیں ہوتی. عید کے ایک دن بعد کوئی راتوں میں اٹھا کر کے کھلانے کی کوشش کرے، نہیں کھائیں گے ہم سے پرہیز کروانے کے لیے کہے رمضان کے بعد، نہیں ہوتا ہم سے پرہیز کرنا. اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم نے ہم نے یہ سب سعودتیں برداشت کی ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ سائحون ہے. الراکعون الساجدون، یہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. رکوع خدا کے آگے جھک جانا، سجدہ خدا کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیک دینا. یہ آکڑ نہیں دکھاتے، یہ تکبر کا شکار نہیں ہوتے، یہ فخر و غرور کے اندر مبتلا ہوتے نہیں ہوتے. نہ دولت انہیں مغرور بناتی، نہ اقتدار انہیں مغرور بناتا، نہ ملازمت انہیں مغرور بناتی، نہ بنگلہ انہیں مغرور بناتا، نہ کوئی بڑے سے بڑا عہدہ یا تمغہ انہیں مغرور بناتا. وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. منانم کے مندانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. اسی لیے ایسا بندہ خدا کے آگے جھکتا ہے، جھکنے والوں کے ساتھ جھکا رہتا ہے. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. عاجزی، انکساری، تذلل و زاری کی یہ کیفیت آدمی کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نرمی سے محروم کر دیا جائے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. عجز و انکساری وہ پسندیدہ صفت ہے جس کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ تو مجھے مسکین رکھ، مسکینوں کے درمیان مجھے زندگی گزارنے کا موقع دے اور مسکینوں کے درمیان سے مجھے اٹھا. اے اللہ تو مجھے ایک وقت پیٹ بھر کر کے کھانا دے، دوسرے وقت مجھے کھانا نہ دے تاکہ میں ملنے کھانا کھاؤں تو میں تیرے شکر ادا کروں، نہ کھاؤں تب بھی شکر ادا کروں. میں ایک وقت پہلے پیٹ بھر کر کے کھایا تھا. یہ کیفیت عجز و انکساری پیدا کرتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. تم سے نیچے بھی کوئی ہیں. ہمیشہ اوپر والوں پر نظر رکھو گے، ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے. ناشکری کے لیے ایک بڑا غلط لفظ اردو میں استعمال ہے جسے نمک حرامی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، زبان سے شکر گزاری کے دو الفاظ نہیں نکلتے. کیا کیا نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسے تم لکھنا چاہو، سارے جنگل کے درختوں کے قلم بنا لو، سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لو اور تم اسے لکھنا شروع کرو. قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. آدمی جب کسی اس سے محروم ہو جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ 6 صفات ہیں: توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، روزہ رکھنا یا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا. یہ کام ہر ایک کر سکتا ہے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے. وہ امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، جیسا کچھ بھی ہے، یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے. اسے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی ایکسکیوز، کوئی معذرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا اختیار ہر ایک کو دیا ہے. اب ایمان لانے والوں کا دوسرا پہلو یہ اپنی انفرادی زندگی میں ایسا ہے. اب جب سماج میں رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، تو معاشرے میں کٹا ہوا انسان نہیں ہوتا. معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو معاشرے میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے. فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہ معاشرے کے اندر معروف کو پھیلانے والا، روشنیوں کو جگانے والا، منکرات سے روکنے والا، برائیوں کو منع کرنے والا ہوتا ہے. یہ دنیا میں کانٹے بونے والا نہیں ہوتا، یہ پھول کے درخت اگانے والا ہوتا ہے. یہ بدبو پھیلانے والا بدبودار نہیں ہوتا، یہ خوشبو بکھیرنے والا ہوتا ہے. یہ غصے کی وجہ سے ہر ایک کو ٹینشن میں لانا والا نہیں ہوتا، یہ مسکان بکھیرنے والا ہوتا ہے. یہ انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے درمیان ہمدردی، پیار اور محبت اور الفت کو عام کرنے والا ہوتا ہے. اچھائیوں کو پھیلانا بہت ضروری ہے. آج کی دنیا اچھائیوں سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. میں اچھا کام کرتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ میرے سامنے والا بھی اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں. وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا، وہ اچھا نہیں کرتا تو مجھے کیا پڑی اچھا کرنے کی. وہ نرمی سے بات کرے گا تو میں نرمی سے بات کروں گا، وہ گالی دے کر کے بات کرے گا تو اس سے بڑی گالی میں دوں گا. وہ میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کروں گا، ورنہ میں بھی اس کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ. یہ اس رویے نے معاشرے کو رہنے کے قابل نہیں بنایا. معاشرے میں بہت کرورتا آ رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، دہشت بڑھ رہی ہے، پیار و محبت ختم ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں انسان مایوسی کا شکار ہو کر کے ٹینشن کے مرض کے اندر مبتلا ہے، خود کشیاں کر رہا ہے. ایسے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کا آغاز بندہ مومن کرتا ہے اپنی ذات سے. ایک غصے والے انسان کے سامنے جا کر کے آپ مسکرائیے اور پیار محبت سے سلام کہیے، اس کا سارا غصہ اتر جائے گا. جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے، محبت کے ساتھ سلام کر کے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائیے، اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق ادا کر دوں. یہ رویہ جب تک انسان نہیں کرے گا معاشرے کے اندر معروفات عام نہیں ہوں گی، بھلائیاں عام نہیں ہوں گی. اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی قوم کے درمیان، سارے انسانوں کے درمیان ان معروفات کو قائم کر کے اس معروفات کے علمبردار بن کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی اگر ہو رہی ہے خاموش نہ رہو. یہ سلگتی ہوئی چنگاری ہے، یہ بھڑکے گی، شعلہ بنے گی، دوسروں کا گھر جلے گا، پھر میرا گھر بھی جلے گا، دوسرے تباہ ہوں گے، میں بھی اپنے آپ کو تباہی سے نہیں بچا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام انسان کو ایسے کرنا چاہیے جیسے زندگی کے معمولات کرتا ہے. فرمایا بستیوں کی بدترین جگہ بازار ہیں، تم بازاروں میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو تاجر لوگ ہیں، ہمیں تو بازاروں میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، بیوپار ہو نہ ہو. تو فرمایا اچھا پھر راستوں کا حق ادا کرو. پوچھا راستوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ ہر آنے جانے والے کو سلام کرو، یہ اطمینان دلاؤ میرے تعلق سے تم مطمئن رہو، کوئی خرابی تمہیں نہیں پہنچے گی، دھوکہ نہیں ہوگا میرے پاس سودا کر کے، یہاں سے گزرتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ کو، اطمینان کے ساتھ آپ سودا خرید سکتے. پھر فرمایا برائیوں سے روکو، معروفات کا حکم دو، نگاہیں جھکائی رکھو. یہ بازار کا حق ہے، یہ ہر اس انسان کو کرنا چاہیے جو بیوپار کر رہا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو گے. سنو تم ایک کشتی کے مسافر ہو، اوپر نیچے سب لوگ سفر کر رہے تھے، ایک پاگل بھی تمہارے اندر سوار ہے جو کشتی میں سوراخ کر رہا ہے. تم دیکھتے رہو گے، خاموش بیٹھو گے، آنکھیں بند کر لو گے، کشتی میں سوراخ ہوگا تو ڈوب جائے گی کشتی. وہ پاگل نہیں، پورے کشتی والے ڈوب جائیں گے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑو، سوراخ کرنے سے روکو، اس کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سارے کشتی والوں کے لیے بھی. فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا ہی کام ہے. بندہ مومن معاشرے میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، معاشرے کے لوگوں سے کوئی غلط توقع اس سے نہیں ہوتی. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں بھلائیوں کا پھیلانے والا، اچھائیوں کا عام کرنے والا ہوتا ہے. ابھی ہمارے ایک بزرگ رشتہ دار ملے تھے کچھ دن پہلے، وہ اپنے بچپن کا قصہ سنا رہے تھے، ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہے. وہ بتا رہے تھے کہ یہاں سے ہم جاتے تو آپ کے ابا سے ہم بہت ڈرتے تھے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیں ڈانٹا کرتے تھے کوئی غلط کام کرتے ہوئے، اس لیے وہاں جانے سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ کوئی غلط کام کر کے ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزر نہیں سکتے. معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونی چاہیے جن کا رواب، جن کا دبدبا، معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں. خدا سے ڈر کر کے تو برائی سے بچیں، لیکن اچھے انسانوں کے ڈر سے بھی برائی سے بچنے والے ایسے انسان ہونا چاہیے. پہلے بہت تھے، کیا آج کل ایسے افراد معاشرے میں ہیں؟ ہوں یا نہ ہوں، مجھے اور آپ کو ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. پیار و محبت سے بھی، جہاں ذرا سا ناراضگی سے، جہاں ذرا سے ڈانٹ پلا کر کے بھی برائی سے روکا جا سکتا ہے، اچھائی کی بات بتائی جا سکتی ہے تو اسے بتانی چاہیے. یہ ہمارا اجتماعی کردار ہے. پھر فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. خدا کا دین مکمل دین ہے، زندگی کے ہر کام کے لیے اس نے حدود متعین کیے.
اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، نہ میرے گھر میں، نہ میرے محلے میں، نہ میرے معاشرے میں۔ رمضان کے احکامات دیا، کہا کہ رمضان کے جو احکامات ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں۔ معاشرے کے اندر حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، اسلام کے رکشک، اسلام کے سپاہی، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اسلام کی، یہ مومن و مسلم ہوتے۔ مسلمان آنکھ بند کر کے زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا، وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اسلامی احکامات کو اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی توڑ نہیں سکتا، کسی حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کے اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے صفات اپنے اندر پیدا کرنے والے مومنوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے۔ ایمان کیا ہے؟ مومنانہ صفات کیا ہیں؟ ایمان کیسا انسان بناتا ہے؟ ایمان کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے؟ رمضان کے ایام سے گزر کر کے ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ کیا منصوبہ ہمارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا آئندہ کے لیے پلاننگ دی ہے؟ ان دو آیتوں کے اندر نہایت اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے صحیح مفہوم کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو حقیقی ایمان بنائے، ہمارے اندر ایمانی صفات پیدا فرمائے، ہمارے اندر مومنانہ صفات پیدا فرمائے، ہمیں قرآن کا مطلوب انسان بنائے، ہمیں قرآن کا مطلوب انسان بنائے۔ تاخراتوں کو گزارنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے گزارنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ دنیا بہت بگاڑ کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ اس دنیا کی اصلاح فرما دے، اس کی اصلاح میں ہمیں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بھارت میں بہت نازک دور آیا ہے، اے اللہ اس نازک دور میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے خواتین کی حفاظت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بھارت میں جہاں جہاں لوگ گرفتار ہیں ان کی رہائی کے سامان فرما، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں ظلم سے آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صحافی، دانشور، علماء کی حفاظت فرما، جو قید میں ہیں انہیں رہائی کے سامان عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ دعوت دین، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوششوں کا حصہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین جل رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس آگ کا خاتمہ فرما، اس جنگ کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ظالم اسرائیل کو تباہ کر دے، اے اللہ وہاں کے حکمرانوں کو تباہ کر دے، اے اللہ ظالم اسرائیل کی فوج کو ہلاک کر دے، اے اللہ فلسطینیوں کی نصرت فرما، اے اللہ حماس کی نصرت فرما، اے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں کو پھر سے آباد فرما، ان کی بستیوں کو پھر سے آباد فرما، ان کے زخمیوں کو اپنے فضل سے تو علاج کروا دے، اے اللہ انہیں وسائل بہم پہنچا، ان پر رحمتیں نازل فرما، ان کے قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اے اللہ مسلم حکمرانوں کی بے حسی کو ختم فرما، اے اللہ انہیں ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما، اے اللہ مظلوم فلسطین کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بھارت میں
ظلم کے ماحول کو بدلنے کا ایک موقع مل رہا ہے. اے اللہ ظالم حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل فرما. اے اللہ انہیں ہلاک کر دے. اے اللہ انہیں ہلاک کر دے. اے اللہ یہاں جمہوری نظام کو، انصاف کے نظام کو پھر سے یہاں قائم فرما. اے اللہ عدلیہ کے نظام کو یہاں مضبوط فرما. اے اللہ سارے مسلمانوں کو متحد ہو کر، سارے انسانوں کو متحد ہو کر اس ظالم فرقہ پرستوں کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرما. ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچا، شیطان کے بہکاوے سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. شکریہ محترم. ابھی تک محترم نظریات